الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کی عادت یہ ہے اس کتاب میں کہ جب بھی وہ کوئی نیا باب شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں پہلے قرآن پاک کی آیتیں لاتے ہیں جو اس باب کے متعلق ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد احادیث پاک کو لاتے ہیں۔ یہ بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب فی الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابها، کہ یہ باب ہے ان احادیث پاک کے بارے میں جن میں یہ ذکر ہے کہ سنت اور جو آداب سنت ہیں ان پر محافظت کا حکم ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں بھی پہلے 10 قرآن پاک کی آیتیں لائیں۔ کتنی آیتیں لائی ہیں؟ 10 آیتیں۔ اس کے بعد پھر احادیث پاک لائی ہیں۔ ان 10 آیتوں میں سے میں نے آج کے اس درس میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں تم اس کو لے لو، اور جس بات سے رسول تمہیں روکیں تم اس سے رک جاؤ۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر عطا نہیں کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہاں عطا کا معنی بھی ہوگا امر، حکم ہوگا، یعنی رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں تم اس پر عمل کرو، اور رسول جس بات سے تمہیں روکیں تم اس سے رک جاؤ۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت بھی ویسے ہی لازم ہے جیسے قرآن پاک کی اطاعت لازم ہے۔ جیسے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، ایسے ہی رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ علامہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے سلا ہوا احرام پہنا ہوا ہے۔ احرام بندہ آج پہ جاتے ہیں نا، وہاں احرام باندھتے ہیں، وہ احرام ہوتا ہے، پتہ اس کی چادریں ہوتے ہیں نیچے باندھ لیتے ہیں کہ ادھر ایسے پھینک دیتے ہیں، وہ سلا ہوا نہیں ہوتا، سلائی نہیں کیا ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے سلا ہوا احرام باندھا ہوا ہے، تو اس کو کہا کہ اس کو اتار دو، یہ سلا ہوا نہ پہنو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کوئی قرآن پاک سے مجھے دلیل دینا تو میں اس کو اتار دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا ہوا احرام باندھنے سے، پہننے سے منع فرمایا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے اور جس کی تعلیم دی ہے وہ احرام سلا ہوا نہیں تھا، بغیر سلا ہوا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ عبداللہ بن مسعود نے اس شخص کے سامنے تلاوت کی۔ اور ایک دفعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ جو بھی تم سوال پوچھو گے مجھ سے تو میں تمہیں قرآن پاک سے جواب دوں گا۔ لوگوں نے پھر مسائل پوچھے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیے وہ احادیث سے دیے، اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا جو تمہیں رسول دیں تم اس کو لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ احادیث پاک بھی ایسے ہی ہیں جیسے قرآن پاک ہے، حدیث پاک بھی ایسے ہی ہیں جیسے قرآن پاک ہے، اس لیے کہ رسول قرآن یہ کہتا ہے جو رسول تمہیں دیں تم اس کو لے لو، جس سے روکے تم اس سے رک جاؤ۔ جو دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے۔
یعنی نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی کی بھی بات ہوتی ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، جیسے قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے ایسے نبی کی بات بھی حجت ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں اسے قرآن کہتے ہیں، جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف، جیسے ہمارا قرآن پاک ہے تو اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر الفاظ نبی کے ہوں اور معنی اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا